الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات و تسبیحات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرنی ہے وہ ہے زندگی کو خوشحال کیسے بنائیں. آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کی زندگی خوشگوار ہو، لیکن جب ہم دنیا کی زندگی کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ حدیث یاد آتی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور ہماری جنت تو آخرت ہے. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. فوراً یہ حدیث کا ٹکڑا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں جس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی. پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے، خوشحالی بہت زیادہ پیسے کا نام نہیں ہے. خوشحالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مال کی بہت زیادہ فراوانی ہو، یا خوشحالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زمین و جائیداد ہو، ہمارے پاس ایک لگژری، ایک جو ہے عالیشان بنگلے ہو. خوشحالی اس کا نام نہیں ہے. خوشحالی تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس کم ہو لیکن سکون کا ہو. اس چیز کا نام خوشحالی ہے. اگر بہت زیادہ کا نام خوشحالی ہوتی، اگر بہت زیادہ مال، اگر بہت زیادہ زمین و جائیداد، اگر دل کو سکون پہنچانے والی چیز ہوتی تو کبھی بھی آج محل میں رہنے والے لوگ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر نہ سوتے. خوشحالی کم کا نام ہے، سکون کا نام ہے. خوشحالی آئے کہاں سے؟ سب سے پہلی چیز ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے
چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورت میں سے ہو، وہو مؤمن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ نے 2 شرط رکھی ہے۔ پہلی شرط ایمان ہو، عمل صالح ہو۔ اگر ایک شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، بہت نیک اعمال کرتا ہے، تب بھی وہ ادھورا ہے، اور ایک شخص بہت ایمان والا ہے، اس کی توحید بہت پختہ ہے، لیکن وہ نیک عمل نہیں کرتا، اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایک شخص ایمان والا ہے تو بظاہر اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، درخت کو یوں مان لیا جائے کہ وہ ایمان ہے، اور جو اس پر پھل لگے ہوئے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ اگر ایک شخص نیک عمل کرے، ایمان نہیں ہے، تو اب اس کی بنیاد کمزور ہے، لیکن اگر کوئی شخص کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس نیک عمل نہ ہو، گویا کہ اس کے پاس درخت تو ہے لیکن اس کا درخت کوئی کام کا نہیں ہے، اس کے درخت پر پھل آنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان بھی ہے اور ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھائی ہم کو خوشحالی چاہیے، ہم ایمان والے تو ہیں، ہم نیک عمل تو کرتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس کا اپوزٹ کام کریں۔ ایمان ہے، ایمان کا الٹا ہم شرک نہ کریں، عمل صالح ہم کرتے ہیں، اس کا الٹا ہم گناہ کا کام نہ کریں۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ کبھی بھی چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کے لانے کے ساتھ ساتھ ظلم نہ کیا ہو، اولئک لہم الامن وہم المہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ سیدھے راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک بڑی موٹی بات یہاں پر بتائی ہے، وہ کیا؟ ایمان ہو اور ساتھ ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو یہیں پر الرٹ کیا ہے، اگر ایمان اگر تمہارے دل میں ہے تو تمہارے دل میں شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دل میں ایک وقت میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ شرک سے بچنا ہے، اور یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو صرف گناہ نہیں کہا ہے، اللہ نے اس کو ظلم میں کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کرنا یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس سے بڑی میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ کی فضاؤں میں آکسیجن ہے، ہم سب چیز اللہ کا لیں، اور جو ہے ہم پھر جو ہے دوسروں کے آستانے پر جا کے سر جھکائیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں صاحب ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ تو ہم توحید والے ہیں، لیکن آج ان کا بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، ان کا دستگیر کوئی اور ہے، ان کا غریب نواز کوئی اور ہے، ان کا داتا کوئی اور ہے، اس کا مشکل کشا کوئی اور ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہم سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، اور اسی چیز کا نام توحید ہے میرے بھائیوں۔ یہ توحید اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو الرٹ کیا تھا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم آپ کے بھی گناہ کو برباد کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، ہمارے نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی توحید کا جو ہے پرچم لہراتے ہیں، ہمارے نبی توحید کو عام کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مثال دے رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے بھی گناہ برباد کر دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اگر زندگی کو خوشحال بنانا ہے تو پہلا کام کرنا ہے ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو شرک سے بچنا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ اب تقویٰ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہو اس کے ارد گرد نہ بھٹکنا، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اسی کا نام تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی کی مثال پیش کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے،
اگر یہ بستی والے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کو کھول دیں گے، رحمت کے دروازے کو کھول دیں گے۔ کب؟ جب ان کے اندر تقوی ہوگا۔ اور اللہ کو کیسا تقوی پسند ہے؟ جیسا تقوی ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ہم سب الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، ہم سب الحمدللہ رمضان کے مہینے سے خوب وابستہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، گھروں کے اندر فریج کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب دوپہر کے 12 بجے ہوتے، جب دوپہر کے 1-2 بجے ہوتے ہیں، ہم باہر سے چٹیل دھوپ میں سے آتے ہوئے ہیں، ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں پانی کی بوتل بھی ہے، اچھے سے اچھا پھل بھی ہے، ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ ہاتھ تو لگاتے ہیں لیکن اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تقوی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اب ایسا ہی تقوی اللہ رب العالمین کو عام دنوں میں بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم کتنا پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے ایک حکم پر۔ پانی حلال ہے، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی شخص ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے اتار لے؟ کوئی شخص اتارتا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں ڈر رہتا ہے کہیں اتر نہ جائے۔ ایسا ہی تقوی اللہ رب العالمین کو سال کے 12 مہینے چاہیے، تب ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ کب؟ جب تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تیسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو، توبہ و استغفار کیا جائے اور کثرت سے کیا جائے۔ توبہ استغفار کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیں۔ توبہ کہتے ہیں اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس کرنا، ہم نے جو گناہ کیا رب سے معافی مانگنا، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ ہم استغفار کے ذریعے ہم رب کی مغفرت طلب کریں، اس چیز کا نام استغفار ہے۔ اگر ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہماری زندگی میں میرے بھائیوں خوشحالی آئے گی۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، امام صاحب ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا توبہ کرو۔ پھر دوسرا آدمی آتا ہے، کہا امام صاحب ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا جب توبہ کر لو۔ پھر تیسرا آدمی آتا ہے، امام صاحب ہم کو ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا جاؤ توبہ کر لو۔ امام صاحب کے بغل میں ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا، کہا امام صاحب آپ کے پاس 3 آدمی آئے، تینوں نے الگ الگ شکایت کی، تینوں نے الگ الگ اپنا علاج وہ بتایا، مرض بتایا، لیکن آپ نے تینوں کو ایک ہی علاج بتا دیا۔ امام صاحب نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوں سے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر نقشہ کھینچا ہے، کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں تم سب اللہ سے توبہ کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے مشلادھار بارش نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تم کو اولاد بھی دے گا اور وہ تم کو مال بھی دے گا۔ کب؟ جب تم توبہ کرو گے۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنے سے بھی انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سب ابن آدم ہیں، ابن آدم کی حیثیت سے ہماری فطرت ہے ہم گناہ کریں، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس توبہ کے بدلے ہماری زندگی کو خوشحالی میں بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا کبھی غور کرو، دنیا میں جب کبھی باپ بیٹے کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو جائیں، بیٹا کچھ غلطی کر دے، باپ ناراض ہو، بیٹا کی چاہت ہے کہ باپ ہم سے بات کرے، لیکن باپ کے دل میں یہ خواہش ہم بھی بیٹا سے بات کریں، لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر باپ سے اتنا کہہ دے اے میرے بیٹے، تو بیٹے کا دل بیٹے کے دل میں جان آ جاتی ہے، بیٹے کا دل باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارا باپ ہم نے گناہ کیا، اس کے باوجود بھی ہمارا ابا ہم سے بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارا گناہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے،
یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے میرے بھائیوں. ہم گناہ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہم کو اپنا بیٹا مان رہا ہے, اپنا بندہ مان رہا ہے, ہم سے بھی منہ نہیں پھیرا ہے. پتہ یہ چلا اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیا جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یا عبادی, اے میرے بندے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بیٹے, اے میرے بندے, تم میری رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو غفور ہے, وہ رحیم ہے. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد گناہ پر ڈٹا نہ رہا جائے, توبہ کیا جائے, رب سے جو ہے رحمت کی امید لگائے بیٹھا جائے. اس امید کے بدلے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں خوشحالی پیدا کرے گا. یہ تیسری چیز, توبہ استغفار کیا جائے. نمبر 4, چوتھی چیز, زندگی کو خوشحال بنانا ہے, رب سے دعا کیا جائے, اپنے قریبی کی بات جایا جائے. جب ہم قریبی کی بات کرتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے, اللہ رب العالمین کے ذات ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ. اللہ نے کہا ہے میرے بندو, اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے بندو میں تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی, تم مجھ سے مانگو تو صحیح, تم دعا کرو تو صحیح. لیکن آج ہم پر پریشانی ہے. آج کون سا ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ آج کون سا ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, ان سب کا علاج رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے. اگر ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, ہم دنیا میں دھتکارے تو جائیں گے, یہ تو بات ہے ہی ہے. ہم کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہم کو دھتکار کے بھگا دے گا. اللہ رب العالمین نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہے گا میرے بندو یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے سوال ہمارے گھمنڈ کے نہیں کرتے تھے. اللہ کہے گا سیدخلون جہنم داخرین, جاؤ ان کو جہنم میں لے کر جاؤ. پہلے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت ہاتھ پھیلایا جائے. دنیا مانگنے سے ناراض ہوتی ہے, اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اگر زندگی کو خوشحال بنانا ہے تو رب سے دعا کیا کیجیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بڑی معروف دعا ہے, بچے کو دعا یاد ہے. کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال ہوگی. اور آگے بڑھیے. چھٹویں چیز, ہم چاہتے ہیں زندگی خوشحال ہو, خوشگوار ہو. ایک فارمولا زندگی کا یاد کر لیجئے. وہ کیا, مصیبت ملے تو صبر کیجئے, اور کوئی خوشخبری ملے تو شکر ادا کیجئے. اگر ہم زندگی کے ان فارمولوں پر عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی بے چین نہیں رہیں گے, ہم کبھی بےتاب نہیں رہیں گے. ہمارے پاس لاکھ چیزیں آ جائیں, ہم اللہ رب العالمین کو لاکھ چیزیں دیں, اس کے باوجود میرے بھائیوں اگر جو ہے ہم شکر نہیں ادا کریں گے تو ہم پریشان رہیں گے. اگر اللہ رب العالمین ہم کو کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی دے دے, اگر ہم اس نعمت ملنے پر شکر ادا کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے ہم تم کو اور مزید عطا کریں گے, اور مزید عطا کریں گے, اور تمہاری زندگی میں جو ہے خوشحالی بھی آئے گی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے کہا میرے بندو اگر تم میری نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تم کو اور مزید عطا کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, ہاں یہ بات بھی یاد رکھو, اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے, اگر تم میری نعمت کی نافرمانی کرو گے تو یہ بات بھی یاد رکھو, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے, میری جو ہے پکڑ بھی بڑی سخت ہے, میں نے تم کو جو نعمت دی ہے میں اس کو بھی چھین سکتا ہوں. پتہ یہ چلا نعمت ملنے پر شکر ادا کیا جائے, یہ بھی زندگی میں خوشحالی کا ذریعہ ہے, اس سے بھی زندگی میں خوشحالی آئے گی. ایک چیز اور, وہ کیا ہے, صبر. اب آپ کہیں گے صبر کیسے کیا جائے؟ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اور آئے دن پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ وہ ہے صبر. وہ ہے صبر. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. میرے بندو، تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہم تو ان کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں. اور ہاں، اس آزمائش میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے. کون لوگ؟ جو صابر ہوں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے. جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو دعا ہے صرف مرنے پر نہیں پڑھنی چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے، عام مصیبت بھی آ جائے، ہم کو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ صاحب یہ جو ہے نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ نعمت دوبارہ اللہ کے پاس جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ نیکی ملنے پر، کوئی نعمت ملنے پر شکر ادا کیا جائے اور مصیبت آنے پر صبر کیا جائے. یہی میرے بھائیوں ایک انسان کی کامیابی کا فارمولہ ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی انسان نہ تو سکسیس ہو سکتا ہے اور نہ کوئی انسان خوشحال ہو سکتا ہے. آج آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں. ہم اچھے سے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی زبان سے ہم بول رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس کھانے پینے کی تمام چیزیں مہیا ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے بات کرنے کے لیے زبان دی ہے، چلنے کے لیے پیر دی ہیں، جو ہے کتنی چیز اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پہ ہم کو دیا ہے. اس کے باوجود میرے بھائیوں ہم ناشکری کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی جو ہے ہم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. اگر ہم نعمت کی ناقدری کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جس رب نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں وہی رب ہم سے چھین بھی سکتا ہے. اس چیز پر وہ قادر بھی ہے اور اللہ نے کہا ہے اگر تم ناقدری کرو گے تو ہم اس کو چھینیں گے بھی ضرور. آج میرے بھائیوں، آج کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کبھی ہاسپٹل وغیرہ کے چکر لگائیے. کبھی آپ کو موقع ملے، کبھی آپ کسی مریض کی عیادت کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم کو کتنی نعمت سے آراستہ کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت چیزیں ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، کھان پان کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہا جائے، ایک نوالا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں. ایک بوند پانی کا ذائقہ ان کو نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیا کہا جائے، چاہے وہ نعمت کی ناقدری کہا جائے، چاہے نعمت ملنے پر ان لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا، یا یہ کہا جائے کہ مصیبت آئی ان لوگوں نے صبر نہیں کیا. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے زندگی کو خوشحال بنانا ہے. نعمت ملنے پر شکر ادا کیجیے، مصیبت آنے پر صبر کیجیے. وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں زندگی خوشحال ہو، ایک کام اور کیجیے. آخری بات کو بیان کروں گا، وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. اپنے آپ کو ذکر الہی میں لگا دیجیے، اپنی زندگی کا مشن بنا لیجیے کہ صاحب ہم جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے تحت اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس مقصد پر ہم کھڑے اتریں گے. لیکن آج دنیا میں آج دیکھیے آج کیا معاملہ ہے. آج ہم رزق کی تلاش میں ہیں، رزق کے چکر میں ہم در بھٹک رہے ہیں. رزق کی تلاش میں آج ہم رازق کو بھول گئے. آج اب دیکھیے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں آتے ہوں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں آ کر رب کے آگے گڑگڑاتے ہوں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں دعا کرتے ہوں. الحمدللہ رسول پاک کی اس مسجد میں ابھی جمعہ کے اس دوران پوری مسجد بھری ہوئی ہے. آپ عصر کے ٹائم آ کر دیکھ لیجئے، پیچھے کے صحن میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وہی مسلمان ہے، وہی علاقہ ہے، وہی مسجدیں. کہاں مسلمان چلے جاتے ہیں؟ افسوس تو ہم لوگوں کو یہ ہے کہ آج ہم شکوا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ مسلمانوں کی مدد کیسے کرے گا؟ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور وہ بھی جمعہ کے دن آتے ہیں. جب تک مسجد میں سوئی 12:50 کے پار نہ ہو جائے تو لوگ مسجد میں آنا جانا بند نہیں کرتے ہیں. اس سے زیادہ انسان ذلیل اور کتنا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ کم سے کم جمعہ کے دن مسجد میں آئے، اللہ رب العالمین کے جو ہے گھر میں پہلی صف میں بیٹھے. یہ انسان کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں. ہم دنیا جہاں کی جگہوں پر پہلی صف میں نظر آتے ہیں، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے سب سے لاسٹ صف میں نظر آتے ہیں.
میرے بھائیوں ان چیزوں پر بھی خاص توجہ دیا جائے، ان چیزوں سے بھی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ جو رب ہم کو نعمت دے رہا ہے، جو رب ہم کو برکت دے رہا ہے، تو میرے بھائیوں وہی رب ہم سے برکت کو چھین بھی سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں اذان کے بعد بھی کام کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی دنیا کی جتنی نہ دولت ہمارے پاس آ جائے، بھائی بہت زیادہ دولت آ جانا زندگی میں خوشحالی کا یہ ذریعہ نہیں ہے۔ زندگی میں سکون ہونا چاہیے۔ سکون کس چیز کا نام ہے؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تب ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں ہم پیسہ کما لیں گے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہم 12:45 پر مسجد میں آئیں گے، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، نہیں میرے بھائیوں، زندگی میں پیسہ تو ہوگا، زندگی میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ اگر ہم 12:30 اگر ہمارے یہاں اذان 12:30 بجے ہے، اگر ہم اس کے بعد بھی مسجد میں آتے ہیں تو میرے بھائیوں ایک تو کام ہم یہ غلط کر ہی رہے ہیں، ہم ایک وہم کے شکار میں تو ہے ہی ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی پیسہ کما کر۔ دوسرا بڑا نقصان وہ ہوگا جو ہم دولت بھی کمائیں گے وہ دولت حرام ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو تعجب میں ڈال سکتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی کام دھندا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کا کام دھام کرنا حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حلال کاروبار کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی کو خوشحال بنانا ہے، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، آپ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ اور یہ 10 چیزیں یہ ہماری طرف سے چیزیں نہیں ہیں، یہ رب کا قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو میں نے رب کے وعدے کو، رب کے فرمان کو، رسول کے کلام کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری زندگی خوشحال ہو تو ہم سب ضرور ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے تو ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، رب العالمین تو ان کی روزی روٹی کے سبیل پیدا کر دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔